زہ مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ درب بود قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی یہ تین عظیم شان مقدس جگہیں ہیں جسے صرف ہم جیسا مسلمان ہی نہیں، ہم جیسا انسان ہی نہیں، بلکہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، کامل الایمان لوگ، بڑے بڑے مرتبہ والے، بڑی بڑی شان و شوکت والے اولیاء اللہ، ان سب نے ان تین جگہوں کو پسند فرمایا ہے اور اس کی تعریفیں کی ہیں۔ یہ تینوں جگہیں کیوں پسند کی گئی؟ کیوں اولیاء اللہ کی نظر میں محبوب اور برگزیدہ رہی ہیں؟ کیوں لوگوں نے ان کی تعریفیں کی؟ کیوں ان کی عظمت کو سراہا؟ تو اس کی وجہ کسی شعر کے مصرعِ ثانی میں شاعر نے بیان کر دیا ہے کہ درب بود قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہ مسجد، مدرسہ اور خانقاہ یہ خوش نصیب جگہ، یہ مقدس جگہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جگہوں کے اندر، ان مقامات کے اندر ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ اس لیے ان تین جگہوں کو مقدس مانا گیا ہے، پوتر سمجھا گیا ہے، پاکیزہ سمجھا گیا ہے۔ ان کی عظمت تمام اولیاء اللہ کی نظر میں مسلم ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ یہ تینوں جگہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے تمام محبوبین کی نظر میں انتہائی مقدس ہے، انتہائی پاکیزہ اور مطہر ہے۔ میرے دوستو، پہلی چیز وہ مسجد، زہ مسجد۔ مسجد یہ کیوں بنائی جاتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو میرے دوستو، آپ قرآن و حدیث سے پوچھئے، اولیاء اللہ سے پوچھئے، صالحین، شہداء، صدیقین، ان سے پوچھئے کہ کیا نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے؟ کیا بغیر مسجد کے نماز نہیں ہو سکتی؟ میرے دوستو، آپ کسی سے بھی پوچھیں، ہر ایک کا یہی جواب ہوگا کہ نہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بغیر مسجد کے بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو پھر یہ مسجدیں ہزاروں، لاکھوں، بلکہ آج کے دور کے حساب سے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کیوں بنائی جاتی ہے؟ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی نظام، اسلامی دستور کے مطابق مسجد بنانے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد جب بنے گی، سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، اور لوگ اکٹھا ہوں گے ایک دوسرے کا حال چال بھی جانیں گے، ایک دوسرے کی خیریت بھی پوچھیں گے۔ آپ کیسے ہو؟ تو آپ کیسے ہو؟ وہ اس سے پوچھے گا، وہ اس سے پوچھے گا، وہ اس سے گلے ملے گا، وہ اس سے سلام و مصافحہ کرے گا۔ تو اس طرح سے آپس میں خلوص اور محبت بھی پیدا ہوگی۔ اور اسی لیے ارشاد فرمایا، فَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو میرے دوستو، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجہیں ہیں کہ جن وجہوں کی بنیاد پر مسجد بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور قرآن عظیم کے سورۃ التوبہ میں خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں، مسجدوں کی وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی مسجدوں کی تعمیر یہ مسلمانوں کا نصیبہ ہے۔ مسلمانوں کے
نصیبے میں اللہ نے مسجدوں کی تعمیر لکھ دی ہے۔ خوش نصیب مسلمانوں کو مسجد کی تعمیر کا حصہ ملا کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد کی تعمیر کی، مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے عظیم الشان محل تعمیر فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی چونکہ انسان ہے، انسان اپنی حیثیت، اپنی وسعت کے مطابق مسجد کی تعمیر کرے گا، مسجد بنائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جہاں تنگی کا سوال ہی نہیں ہے، جہاں مفلسی نہیں ہے، جہاں غربت نہیں ہے، جہاں تنگ دستی نہیں ہے، وہ پروردگار جب کسی انسان کے لیے کوئی محل بنائے گا، کوئی مقام تعمیر فرمائے گا، تو اس مقام کی عظمت کو بنانے والے کی عظمت سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ عظیم الشان رتبے والا، وہ بلند و بالا رفعت اور شوکت والا پروردگار جب کسی بندے کے لیے کوئی مکان، کوئی محل تعمیر فرمائے گا، تو اس محل اور اس مکان کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کتنا وسیع و عریض اور کتنا عالی شان وہ محل ہوگا جس کی تعمیر خداوند قدوس فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، سجدہ کے لیے، عبادت کے لیے، نماز کے لیے اگرچہ مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، جہاں بھی وقت ہو نماز کا ہو جائے، وہیں انسان کو چاہیے کہ نماز ادا کر لے، نماز پڑھ لے۔ ہاں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ مسجد ہو۔ مسجد ہوگی تو انسان 1000، 10,000، 20,000 بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بھی انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا ہونا یہ انتہائی ضروری امر ہے، اور تنہا نماز پڑھنے کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے۔ تو آج کا دن جو 6 دسمبر کا دن ہے، آج ہی کے دن میں اسلام کی ایک بہترین اور ایک پاکیزہ مسجد جو یو پی ضلع فیض آباد کی دھرتی ایودھیا میں تھی، بابری مسجد، اس بابری مسجد کو اسی 6 دسمبر کے دن RSS، BJP اور وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، شیو سینا کے لوگوں نے مل کر کے بابری مسجد کو شہید کیا۔ اس کے بعد سن 2019 میں سپریم کورٹ نے، ہمارے دیش کی سپریم کورٹ نے محض اس بنیاد پر کہ اس دیش کی بہو سنکھیک آبادی کی آستھا ہے، تو اس آستھا کی بنیاد پر یہاں کی سپریم کورٹ نے ناجائز اور غلط طور پر وہ مسجد کی جگہ ہندوؤں کے حوالے کر دیا، اور ناجائز طور پر یہ حوالے کر کے وہاں آج رام مندر کی تعمیر ہوئی، اور بابری مسجد بنانے کے لیے جو 5 ایکڑ زمین دینے کا حکم دیا گیا تھا اور بابری مسجد کی تعمیر کا حکم دیا گیا تھا، وہ بابری مسجد کی تعمیر آج 6 سال بلکہ 7 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک اس کی ایک اینٹ تک نہیں رکھی گئی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے دیش کا یہ المیہ ہے کہ جہاں ایک مسجد پہلے سے تعمیر تھی، 550 سال پرانی مسجد، اس 550 سال پرانی مسجد کی جگہ کو اس کو شہید کر کے، اور اسے بھی سپریم کورٹ نے ناجائز کہا، غلط کہا، اور اس کے بعد بھی ہندوؤں کے حوالے کر دیا، وہ جگہ بھی سپریم کورٹ نے ہندوؤں کے حوالے کر دیا، اور وہاں پہ رام مندر بن گئی۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارے دیش کا المیہ ہے۔ مسلمان صبح قیامت تک اس المیہ کو نہ بھولے ہیں، نہ بھولیں گے، اور اپنے آنے والی نسل کو بتاتے چلے جائیں گے کہ جس طرح سے BJP کے آتنکوادیوں نے، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل کے آتنکوادیوں نے اس بابری مسجد کو شہید کیا اور وہاں پہ رام مندر کی تعمیر کرائی گئی۔ اللہ اس کا فیصلہ فرمانے والا ہے، ہم سب کے سب اللہ کے فیصلے کے منتظر ہیں۔